السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرے کی ذمہ دار۔ معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام ذمہ دار حضرات اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اصلاح کی پوری کوشش کریں اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ برتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم سب چرواہے یعنی ذمہ دار ہو، اور ہر ایک سے اس کے ریوڑ یعنی زیر دستوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام جو لوگوں پر حاکم ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے زیر دستوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اور نوکر چاکر اپنے آقا اور مالک کے مال و متاع کے نگہبان ہیں، ان سے اس سلسلے میں باز پرس ہوگی۔ سنو، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس ارشاد نبوی پر عمل کرتے رہے، معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے اس ارشاد نبوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو معاشرہ ہر طرح کی گندگیوں اور برائیوں سے لبریز ہو گیا۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ اپنے افعال و اخلاق پر نگاہ رکھے، شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے، فرائض و واجبات میں سستی نہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے پیش ہوگی تو آدمی کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائے۔ نمبر 1، زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں میں گنوائی۔ نمبر 2، جوانی کے بارے میں کہ کن مشاغل میں بتائی۔ نمبر 3، مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، اور نمبر 4، کہاں پر خرچ کیا، اور نمبر 5، جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ہر مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے اور ایسے خیالات دل میں نہ لائے جو دین اسلام کے خلاف اور ایمان کے منافی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، اب کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ رکھتے ہیں جو بکثرت دعا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں، تمام دل اللہ جل شانہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مفاد یہ ہے کہ ہر مومن کو اپنے دل و دماغ کی پوری حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کے منافی نظریات سے دل و دماغ کو پاک رکھنا چاہیے۔ اگر اسلام کے مخالف نظریات کو دل میں جگہ دی تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ انگریزی تعلیم یافتہ حضرات جو غیروں کے نظریات سے متاثر ہو کر اسلامی نظریات و عقائد کے نقائص بیان کرتے ہیں، ان کو اپنے دین کے خیر منافع چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب۔ آگاہ رہو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے بگاڑ اور سدھار کا دار و مدار دل پر ہے، جو انسان کے تمام اعضاء پر حکمرانی کرتا ہے۔ اگر وہ درست ہوگا تو انسان کے احوال و اعمال صحیح اور درست ہوں گے،
اور جب دل میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو سارے احوال و اعمال اور اخلاق و عادات فاسد اور غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مومن اپنے اعمال و احوال پر پوری نگاہ رکھے گا اور خلاف شرع باتوں سے اپنے اعضاء کو روکے رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا مجھ سے وعدہ کرے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ نیز حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے 6 باتوں کا عہد کرو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے روکو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، خلاف شرع باتوں سے روکے، اس میں جو کوتاہی کرے گا قصوروار ہوگا اور قیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل اللہ والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچوں کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب یعنی اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو مارو، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ عام طور پر بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو خدا پرستی کے راستے پر ڈالنا چاہیے اور ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور کافی پختہ ہو جاتا ہے اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے، اس لیے نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ نیز اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ لٹانا چاہیے، ایک ساتھ ایک بستر پر لٹانے میں مفاسد کا اندیشہ ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے، ان کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت بکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھر میں ہو، پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود اس قرآن پر عمل کیا۔ یعنی قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین اور ماں باپ کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی اور چمک سے زیادہ ہوگی، تو خود قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو کتنا عظیم ثواب عطا کیا جائے گا۔ سرپرست پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کے راہ پر لانے کی پوری کوشش کرے، ان کے حالات پر پوری نگاہ رکھے، پیار و محبت سے ان کو سمجھائے، کوتاہی کرنے پر ڈانٹے ڈپٹے، فرائض و واجبات میں سستی کرنے پر تنبیہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مشقت پیش آئے اس کو برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے۔ دوسرا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ دونوں حکم دے کہ اپنے بال بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ تیسرا، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوگا، یعنی اللہ کے امن و امان سے وہ محروم ہوگا۔ نمبر 4، شراب کبھی نہ پیو اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے سے بچو اس لیے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، کفار کے مقابلے سے نہ بھاگو اگرچہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 7، جب لوگ کسی وبا کی وجہ سے مر رہے ہوں اور تم ان میں ہو تو اس بستی میں ٹھہرے رہو اور موت کے خوف سے نہ بھاگو۔ نمبر 8، اپنے بال بچوں پر گنجائش کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ نمبر 9، تربیت کی غرض سے اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے نہ اٹھاؤ، یعنی ان پر اپنا دباؤ باقی رکھو اور غفلت و لاپرواہی کی صورت میں مناسب تنبیہ کرو۔ نمبر 10، اور اللہ کے احکام کے بارے میں ان کو ڈراتے سمجھاتے رہو، یعنی اپنے اہل و عیال کو خلاف شرع باتوں پر عذاب الہ سے ڈراتے اور سمجھاتے رہو تاکہ خواہش نفس سے مغلوب ہو کر وہ اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں۔ سرپرستوں میں سے جو حضرات اپنی ذمہ داری عدل و انصاف اور خدا پر ترسی کے ساتھ انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے حضرات اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف ہوں گے، اور اللہ جل شانہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور اپنے اختیار میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو دینی تعلیم و تربیت اور سیرت و اخلاق کے لحاظ سے پسماندہ ہوں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ نیز دینی تعلیم و تربیت کے محتاج لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے پڑوس میں جو ذی علم بزرگ رہتے ہیں ان کی قدر کریں اور ان سے دین کا علم حاصل کریں، اگر وہ غفلت کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابزا خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفتنون والله لا يعلمن اقوام جيرانهم ويفتنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم ليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفتنون ويتفقهون أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہ ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، نہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، نہ بری باتوں سے ان کو روکتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے پڑوسیوں سے نہ دین سیکھتے ہیں، نہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور ان کو سمجھائیں اور ان میں دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں نیک کاموں کی تاکید کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اسی طرح دین سے ناواقف لوگوں کا فریضہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے دین کی باتیں سیکھیں اور سمجھیں اور دینی سمجھ بوجھ پیدا کریں، ورنہ میں ان کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اہل علم پر تعلیم و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسی طرح ناواقف لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم اور اہل دین سے تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل جاری رہتا تو امت کے کسی طبقے میں بھی دین سے بے خبری اور اللہ و رسول سے وہ بے تعلق نہ ہوتی جس میں امت کی اکثریت آج مبتلا ہے۔ بلا شبہ اس صدی کا سب سے بڑا اصلاحی و تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ امت میں تعلیم و تبلیغ کا وہ نظام قائم کیا جائے جس کی طرف حدیث بالا میں ارشاد کیا گیا ہے،
بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اس کی توفیق ملے۔ معاشرے میں صلاح و تقوی، اتحاد و اتفاق اور بھلائی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد کے لیے مخصوص ہو، جس کا وظیفہ ہی یہ ہو کہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سستی یا برائیوں میں مبتلا دیکھے تو بھلائی کی طرف متوجہ کرے اور برائی سے روکے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کی تاکید کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ نیز ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان عام مسلمانوں میں غلط اور نامناسب بات دیکھے تو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ غلط اور نامناسب کام کرنے والوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت اور طاقت نہ ہو تو نرمی سے ان کو سمجھائے، اور نرمی سے سمجھانے کی بھی قدرت و طاقت نہ ہو تو آخر درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کام کو برا جانے اور غلط کام کرنے والوں سے دور رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدایت کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور اتباع کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو ہوتا ہے، اور پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہت سی روایتوں میں مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ کا کام پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان گناہ کرنے والوں تک محدود رہتا ہے، لیکن جب کوئی کھلم کھلا گناہ کیا جائے اور لوگ قدرت کے باوجود نہ روکیں تو اس کی مضرت اور نقصان عام ہو جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ نیکوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کے کام کرتا ہے اور لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہیں روکتے تو ان پر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی آفت مسلط فرما دیتے ہیں۔ نیز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھی باتوں کی تاکید کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر عذاب بھیج دیں گے، پھر تم اللہ جل شانہ کو پکارو گے مگر تمہاری پکار قبول نہیں کی جائے گی۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھنے والوں کا نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے آفات اور بلایات کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کے حق میں لاپرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور کلمہ طیبہ سے لاپرواہی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا کی جائے مگر نہ اس پر نکیر کی جائے نہ اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ جب لوگ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں اور صورتحال یہ ہو جائے کہ نہ سرکش اور نافرمان کسی طرح گناہوں سے باز آئیں، نہ نیک لوگ نافرمانوں اور گناہ گاروں کو روکیں بلکہ نیک و بد سب شیر و شکر ہو کر ہم پیالہ و ہم نوالا بن جائیں تو نیک و بد قہر خداوندی کے مستحق اور عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں جب گناہوں میں گرفتار ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو ایک آدھ دفعہ روکا مگر وہ باز نہیں آئے، پھر بھی علماء ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہے اور ہم پیالہ و ہم نوالا بنے رہے تو اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو باہم ملا دیا، یعنی نافرمانوں کے دل جیسے تھے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت فرمائی، اور یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل گئے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو نہ روکو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز تم نجات نہیں پاؤ گے، خدا پاک کی قسم تم اچھی باتوں کی تاکید کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو، اور ظالموں کے ظلم سے ہاتھ پکڑ لو، حق بات کی طرف ان کو کھینچ کر لاتے رہو، اور حق بات کے کرنے پر ان کو مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو باہم ملا دیں گے، اور جس طرح بنی اسرائیل خدا کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوئے، اسی طرح تم پر بھی خدا کی مار اور لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، جب گناہوں کی بہتات ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو، حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب کریم، اس بستی میں آپ کا فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اس پر اور بستی کے تمام باشندوں پر اس بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ اس نیک بندے کا چہرہ میری نافرمانی کی وجہ سے کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا تھا۔ بڑے خوش نصیب اور نیک بخت ہیں وہ حضرات جو معاشرے میں کمزور حیثیت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود معاشرے کی اصلاح کی کوشش اور فکر کرتے ہیں اور رسول اللہ کے طریقے کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ بے شک دین اسلام کی ابتدا قسم پرسی کی حالت میں ہوئی ہے، اور عن قریب اس کا حال ویسا ہی ہو جائے گا جیسا آغاز میں تھا۔ بس خوش نصیب ہیں وہ غربا، اور غربا وہ لوگ ہیں جو میری ان سنتوں کو درست کریں گے جن کو لوگوں نے میرے بعد بگاڑ دیا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں اسلام کے شہدائی کم تھے، اسی طرح آخر زمانے میں بھی اسلام کے شہدائی اور آپ کے طریقے پر چلنے والے کم رہ جائیں گے۔ ایسے زمانے میں جو حضرات آپ کے طریقے کو رائج کرنے اور آپ کی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں گے اور اصلاح امت کی فکر کریں گے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ غور کیجئے، کتنی بڑی بشارت ہے ان حضرات کے لیے جو اصلاح معاشرہ کی فکر کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرے کی نہ جانے کتنی کوشش ہو رہی ہیں، کتنے افراد مصروف عمل ہیں، کتنے اجتماع اور جلسے ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب اور روک تھام ہو اور معاشرہ راہ راست پر گامزن ہو جائے، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا پیغام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص کرے۔ ہر مصلح دوسرے کو اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، رشد و ہدایت کا پیغام سنا رہا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو اصلاح کا پیغام دینے سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کیجیے، اپنے اخلاق اور معاملات درست کیجیے۔ ارشاد ربانی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون؟ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیک کام کرنے کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پس سمجھتے نہیں ہو؟ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا حال جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی خبر نہیں لیتا، چراغ کے مانند ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلاتا ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں کچھ مردوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تاکید کرتے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی عقل کام نہیں لیتے۔ نیز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک مرد کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ میں گرتے ہی اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، پھر وہ مرد انتڑیوں کو گھوم گھوم کر پیسے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھوم گھوم کر آٹا پیستا ہے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اہل دوزخ اس کے پاس اکٹھا ہو جائیں گے اور کہیں گے، جناب کیا حال ہے کہ آپ ہمیں اچھی باتوں کی تاکید نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا، یقیناً میں آپ لوگوں کو بھلی بات کی تاکید کرتا تھا مگر خود اس کو نہیں کرتا تھا، اور بری باتوں سے تم کو روکتا تھا مگر خود ان میں مبتلا رہتا تھا۔ ان ارشادات نبوی سے معلوم ہوا کہ جو دوسروں کو اصلاح کا پیغام دیتا ہے اور اپنی خبر نہیں لیتا، اس کا حشر اور انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہر مصلح کو اپنے افعال و احوال اور گفتار و کردار پر پوری نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ خود نیک کام نہیں کریں گے اور دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیک بخت لوگ آپ کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر کے جنت میں جائیں اور آپ دوزخ کا سوختہ اور ایندھن بن جائیں۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند جنتی کچھ دوزخیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، تم دوزخ میں کیوں پہنچے؟ خدا پاک کی قسم، ہم تو ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جو تم سے سیکھی تھی جنت میں پہنچے ہیں۔ وہ جواب دیں گے، بے شک ہم وعظ و نصیحت کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب ایک نہایت ضروری بات عرض کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج مسلم قوم کی تباہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک بے عملی اور دوسری فضول خرچی۔ بے عملی کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے تو دور ہیں ہی، دنیا کے کاموں میں بھی کاہل اور سست ہو گئے ہیں، نہ وہ دنیاوی تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ اقتصادیات کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں۔ آوارہ گردی، فضول خرچی اور ہر زاہ سرائی ان کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے، جبکہ دوسری قوموں کا بچہ تن من سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اور پیسہ کمانے میں منہمک رہتا ہے۔ اور فضول خرچی کا حال یہ ہے کہ ریت رواج، شادی بیاہ کی رسموں میں اور فخر و مباحات کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرنے کو مسلمان قوم نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا ہے، اور مسلم قوم کو اس لعنت میں قوم کے بڑوں نے پھنسایا ہے۔ مالداروں کے پاس جائز یا ناجائز پیسہ بہت ہوتا ہے جسے وہ فضول خرچ کر کے مسلم قوم کے غریب طبقے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلا جہیز اور تلک کی لعنت عام لوگوں پر مالداروں نے مسلط کی ہے۔ اگر مالدار اور قوم کے ذمہ داران اس لعنت کو دور کرنا چاہیں تو آسانی سے دور کر سکتے ہیں، ورنہ عام لوگ کسی طرح بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ چھوٹے اچھے برے کام میں بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس لیے جب تک اس سلسلے میں قوم کے مالدار اور ذمہ دار یعنی علماء اور رہنما اپنی اصلاح نہیں کریں گے، معاشرے کی اصلاح کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ الغرض، مسلم قوم کی تباہی اسی وقت دور ہو سکتی ہے اور مسلم معاشرہ ترقی کر سکتا ہے جب تمام مسلمان فضول خرچی سے اجتناب کریں اور اقتصادی میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی تلاش کرنا دینی فریضے کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، حالانکہ آپ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔